عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا قال فمن تبع منکم اليوم جنازة قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا قال فمن عاد منکم اليوم مریضا قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمع في امرئ الا دخل الجنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور معروف صحابی، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں محفل میں ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس بندے نے روزہ رکھا ہے؟ یہ جو میرے نبی نے سوال کیا ہے یہ نفلی روزے کے بارے میں ہے، فرض روزے کے بارے میں نہیں ہے۔ فرض روزے تو سبھی صحابہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزے بھی کثرت کی تعداد سے مختلف صحابہ کرام رکھا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ تو اس محفل میں مجلس میں جتنے بھی آپ کے اصحاب تھے کوئی کھڑا نہ ہوا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے۔ محترم سامعین، یہ نفلی روزہ ہے۔ نفلی روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسند ابو یعلا میں، طبرانی میں، لو ان رجلا صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم يستوفي ثوابه دون یوم الحساب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نفلی روزہ رکھا، ایک دن کا رکھا نفلی روزہ، اس بندے کو ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر سونے کی دے دی جائے، وہ صدقہ خیرات کرتا رہے، بہت بڑا اجر ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ فرمایا اس کا کم ثواب ہے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا نفلی، اس کا ثواب زمین بھر کا سونا خرچ کرنے سے ایک دن کے نفلی روزے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ باعدہ اللہ من جہنم، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن بھی روزہ رکھا، اللہ اس کو جہنم سے دور رکھ دیں گے۔ ایام 20 کے روزے، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، جمعہ کا روزہ، یہ روزے بڑی فضیلت والے ہیں۔ آگے عشرہ محرم کے روزے آئیں گے، پھر اس کے بعد ذی الحجہ کے روزے آنے والے ہیں، یہ سب نفلی روزے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے نفلی روزوں کے بارے میں سوال فرمایا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، تو صدیق نے عرض کیا انا، میں روزے دار ہوں اس وقت۔ دوسرے نمبر پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا
فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے نماز جنازہ مسلمان کا پڑھا ہے؟ تو کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھ کر آیا ہوں، میں جنازے کے ساتھ گیا تھا۔ مدنی کریم کا فرمان علی شان ہے، جنازے کے بارے میں جس نماز جنازہ کے اندر کوئی مسلمان جاتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، واپس آ جاتا ہے، اس کو ایک قرات یعنی کہ احد پہاڑ کے مطابق اجر و ثواب ملے گا۔ جو دفن کر کے آتا ہے، جنازہ بھی پڑھا، دفن کے ساتھ بھی شریک رہا، اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو مسلمان فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ کے اندر 3 صفحے ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنازے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنازہ ہوتا ہے کہ میت اللہ کی برگزیدہ شخصیت ہوتی ہے، اللہ کا ولی ہے، مقرب انسان ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے جنہوں نے پڑھا اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے اللہ کے ولی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج کے دن مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ کھانا کھلانے پر قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اللہ کا قرآن بہت سی آیات پیش کرتا ہے، نبی کا فرمان بھی بہت ساری احادیثیں پیش فرماتے ہیں اللہ کے نبی کھلانے پر۔ چاہے آپ مسلم کو کھلائیں، چاہے آپ غیر مسلم کو کھلائیں، اجر ضرور ملے گا۔ ہاں افضل عرفہ یہی ہے کہ متقی پرہیزگار مسلمان کو ہی کھلایا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِطْعَامُ الْجَائِعِ، جو انسان بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، محتاجوں کو کھلاتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر اس کو جگہ ملے گی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ، کہ جو انسان لوگوں کو کھلاتا ہے، سلام کرتا ہے، اس پر جنت واجب ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو پیٹ بھر کر کھلا دیا، اللہ اس کو بھی جنت نصیب کریں گے، اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ چوتھے نمبر پر مدنی کریم نے ارشاد فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن کس نے کسی کی عیادت کی ہے، کسی مریض کا حال پوچھا ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، تو اس مجلس میں اللہ کے نبی نے جب پوچھا کہ آج مریض کی عیادت کون کر کر آیا ہے، تو صدیق کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں کر کر آیا۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ کسی مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے، مریض کا حال پوچھنے جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جب یہ 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی تو چاروں کا جواب حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کر دیا، تو میرے نبی نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے کے اندر یہ چاروں چیزیں جمع ہیں اس پر جنت واجب ہے۔ اب نبی نے تو آنا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، وحی کا دروازہ بند ہے۔ اب ہم میں سے مسلمانوں میں سے کوئی جنازہ پڑھنے جاتا ہے، کوئی غریبوں کو کھلاتا ہے، ضرورت مندوں کو کھلاتا ہے، کوئی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے، کوئی نفلی روزے رکھتا ہے، تو ہمیں جنت کی بشارت کون دے گا؟ ہمیں جنت کی بشارت محمد الرسول اللہ
قائد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما گئے ہیں اپنے یاروں کو، اپنے صحابہ کو، ان کے فرامین کے اندر ہمیں بھی جنت کی بشارت ہے کہ اگر تم نے جنازہ پڑھا، مسکینوں کو کھلایا، مریض کی عیادت کی، روزہ رکھا، یہ صفات اگر تمہارے اندر آج بھی موجود ہے تو اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق تو ہم پر بھی وہی جنت لاگو ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت میرے اندر اور آپ کے اندر، ہم سب کے اندر یہ چاروں صفات جمع فرما دے۔ قضى نحبه